بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ الاسم، اسم حروف تہجی بنیادی حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ وہ لفظ جس سے کوئی بات سمجھ میں آئے عربی میں الکلمۃ کہلاتا ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اس سبق میں صرف اسم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اسم کلمہ کی پہلی قسم ہے۔ حروف تہجی بنیادی حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ 2 باتیں ہیں یہاں پر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حروف تہجی، مثال کے طور پر ہم نے الف لیا، بلیک بورڈ میں آپ دیکھیں گے الف، یہ ایک حرف ہے۔ با، یہ ایک حرف ہے۔ الف الگ حرف ہے اور با الگ حرف ہے۔ الف اور با ان دونوں کو ہم نے ملایا تو ہو گیا ابن۔ تو اب یہ 2 لفظ سے مل کر ایک لفظ بن گیا۔ 2 حرف سے مل کر، الف ایک الگ حرف ہے اور با الگ حرف ہے، ان دونوں حرفوں کو ہم نے ملایا تو یہ ایک لفظ بن گیا۔ ایک اور مثال لیں، مثلا ہم لکھتے ہیں با، یہ ایک الگ حرف ہے۔ نون، یہ الگ حرف ہے۔ تا، یہ الگ حرف ہے۔ اب ہم نے تینوں کو ملا دیا، یہ بنتن ہو گیا۔ اب جب ہم نے تینوں حرفوں کو ملا دیا تو اب یہ ایک لفظ بن گیا۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ لفظ جس سے کوئی بات سمجھ میں آئے عربی میں الکلمۃ کہلاتا ہے۔ اسی مثال کو لیجئے کہ ہم نے با اور نون اور تا کو ملایا، جو کہ 3 حرف ہیں، تینوں حرف کو ملایا تو ہم نے ایک لفظ بنا بنتن۔ اب اس سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بنتن کے معنی لڑکی کہتے ہیں۔ جب اس سے کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو اب اس لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور مثال لیں، مثلا ہم نے ایک حرف لکھا دال، ایک حرف ہم نے لکھا یا، اور ایک حرف لکھا ہم نے زا۔ دال یا زا، یہ تینوں الگ الگ حرف ہیں۔ تینوں کو ہم نے ملا دیا، دیز ہو گیا۔ تینوں کو ملانے سے دیز ہوا تو اب یہ ایک لفظ بن گیا۔ تو لفظ کہتے ہیں کہ حروف تہجی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے سے وہ لفظ بن گیا۔ اب دیز یہ بھی ایک لفظ بن گیا، لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ دیز اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جب اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو یہ لفظ تو ضرور ہے لیکن یہ لفظ مہمل ہے، یعنی بے معنی لفظ۔ اور اگر اسی لفظ کا کوئی معنی نکل آتا تو پھر یہ لفظ موضوع ہو جاتا، یعنی معنی دار لفظ ہوتا، اور اسی معنی دار لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتے ہیں ہم۔ مثال کے طور پر جیم ایک الگ حرف ہے، دال ایک الگ حرف ہے۔ دونوں حرفوں کو ہم نے ملا دیا تو اب ہوگا جدن۔ اب جدن کے معنی دیکھتے ہیں ڈکشنری میں تو اس کا معنی ملتا ہے دادا۔ تو اب ان دونوں حرف کو ملانے سے ایک لفظ بنا اور اس لفظ کا معنی بھی نکل رہا ہے، تو اب یہ لفظ معنی دار ہو گیا، اب اس کو کلمہ کہیں گے۔ تو بہرحال کلمہ کہتے ہیں کہ وہ لفظ، شروع سے اگر آپ دیکھیں کہ حروف تہجی کے جو یعنی بنیادی حروف ہیں، ان بنیادی حروف 1 2 3 4 حروف کو ایک جگہ ملا کر کے جب پڑھیں گے تو وہ ایک جگہ ملانے سے وہ لفظ بن گئے، الفاظ بن گئے۔ اب اگر ان الفاظ سے کوئی معانی سمجھ میں آ جائے تو وہ لفظ موضوع ہوگا، یعنی اسی لفظ کو کلمہ کہیں گے۔ اور اگر ان تمام الفاظ کو ملانے سے لفظ تو بن گئے، حرف کو ملانے سے لفظ تو بن گئے، لیکن کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ لفظ موضوع ہوگا، یعنی بے معنی لفظ ہوگا، لفظ محمل ہوگا، یعنی بے معنی دار لفظ ہوگا۔ جیسے کہ دیز، جیسے ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں چائے، چا یعنی چے، یہ ایک الگ حرف ہے۔ الف یہ ایک الگ حرف ہے، اس کے حمزہ یا سے اے، یہاں پر 2 حرف ہیں۔ ان تمام حروف کو ملایا ہم نے تو چائے بن گیا۔ تو اب یہ چائے ایک لفظ بھی ہوا اور اس کا معنی بھی متعین ہے، تو لہٰذا یہ کلمہ بھی ہے۔ اور اگر ہم بولیں گے وائے، واؤ، پھر الف، پھر اس کے حمزہ یا سے اے، تو ان تمام حروف کو ہم نے ملایا تو یہاں پر بھی لفظ بنا، لیکن لفظ بننے کے بعد وائے اس کا کوئی معنی نہیں مل رہا ہے، تو لہٰذا یہ لفظ تو ضرور ہے حروف کو ملانے کی وجہ سے، لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے یہ لفظ محمل ہے۔ تو یہاں پر 2 باتیں سمجھ میں آئی کہ حروف تہجی کو ملانے سے
الفاظ بنتے ہیں. اب ان الفاظ کے اگر معنی نکل آئے تو اس کو لفظ موضوع بولیں گے، کلمہ بولیں گے، اور اگر ان الفاظ کے معنی نہ نکل آئے تو اس لفظ کو لفظ محمل کہیں گے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں دی ہیں. ایک اور میں مثال دیتا ہوں کہ ہم نے ایک حرف لیا دال، پھر ایک حرف ہم نے لکھا الف، پھر ایک حرف لکھا ہم نے را. دال الف را، یہ حروف تہجی کے 3 بنیادی حروف ہیں. اب ہم نے ان تینوں کو ملا دیا تو بنا دارن. اب اس کے معنی آتے ہیں. دارن کے معنی گھر، تو جب دارن کے معنی گھر آیا تو یہ لفظ بھی بنا اور لفظ کے ساتھ معنی دار لفظ یعنی لفظ موضوع، اور اسی کو کلمہ کہیں گے. ایک دوسرا لفظ ہم نے لے لیا، جیسے وائی کو لے لیجئے، وا والی زبر وا، یا زید کو لے لیں، ہم زید کو لے لیتے ہیں، اس کا الٹا دیز ہم نے لکھ دیا. دال یا زا، یہ تینوں الگ الگ حرف ہیں، تینوں کو ملایا تو ایک لفظ بن گیا دیز. لفظ تو ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے یہ لفظ محمل ہے، یعنی بے معنی لفظ ہے. پھر یہاں ایک چیز اور کہ ہر وہ لفظ جس کا کوئی نہ کوئی معنی نکلے اس کو کلمہ بولیں گے عربی میں. اب میں آپ کو چند مثال، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ میں اپنے سبق میں بہت زیادہ مثالیں دینے کی کوشش کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور اسی طرح سے بڑے بڑے جو ماہر اساتذہ ہیں، ان تمام حضرات کے تجربے سے اور ان تمام حضرات نے اپنے تجربے سے جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کوئی گرامر سمجھاتے ہیں، اگر آپ کوئی قاعدہ سمجھاتے ہیں تو اس گرامر اور اس قاعدے کے لیے آپ ڈھیر ساری مثال دیں، درجنوں مثال دیں، تاکہ طالب علم کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو اس لیے میرے سبق میں آپ کو یہ چیز ضرور ملے گی کہ میں ایک ایک قاعدے کے لیے 10-10 20-20 مثالیں دیا کروں گا، تاکہ آپ کو اسی وقت سبق اور وہ قاعدہ اور گرامر اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اب آپ لیجئے کہ ہر وہ لفظ کے جس کا معنی سمجھ میں آ جائے اس کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں. اب ہم نے ایک لفظ لیا القطۃ. القطۃ اس کے معنی بلی کہتے ہیں. تو القطۃ اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، لہٰذا یہ کلمہ ہے. ہم نے کہا العین، النظارۃ. النظارۃ کے معنی چشمہ، تو النظارۃ اس کا ایک معنی متعین ہے، لہٰذا یہ کلمہ ہو گیا. ہم نے کہا القلم. القلم الف لام پھر قاف لام میم، یہ تینوں حروف یہ کئی حروف سے مل کر کے ایک لفظ بنا اور اس کا معنی بھی متعین ہے، لہٰذا یہ کلمہ ہے. ہم نے کہا اب اردو میں مثال لیں، ہم نے کہا گھر، ایک لفظ ہے گھر لیکن اس کا معنی بھی متعین ہے، اس لیے یہ کلمہ. ہم نے کہا کھڑکی، یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کا معنی متعین ہے، لہٰذا یہ کلمہ. ہم نے کہا آسمان، یہ ایک لفظ ہے اور اس کا معنی بھی متعین ہے، لہٰذا یہ کلمہ. ہم نے کہا بارش، اس کا یہ ایک لفظ ہے اور اس کا معنی بھی متعین ہے، لہٰذا یہ کلمہ. بہرحال آپ کو اب اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر وہ لفظ کہ جس کا کوئی معنی متعین ہو یعنی معنی دار لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. پھر آگے لکھا ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بھی لفظ اس کا کوئی معنی ہوگا وہ تو کلمہ ہو گیا. اب اس کی 3 قسمیں ہیں تو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں وہ 3 قسمیں. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل اور نمبر 3 حرف. لیکن اس سبق میں صرف اسم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. اسم کلمہ کی پہلی قسم ہے، تو آپ کو اس سبق میں کلمہ کی صرف ایک قسم، پہلی قسم یعنی اسم کے بارے میں بتلایا جائے گا. اب اسم کس کو کہتے ہیں آگے دیکھیے. آپ نے اس سبق سے پہلے کچھ الفاظ یاد کیے ہیں. میں نے گزشتہ سبق میں آپ کے سامنے الکلمات الجدیدۃ کے ایک شیڈول بنایا تھا اور اس میں نے آپ کو 16 الفاظ دیے تھے گزشتہ اسباق میں، اس کا یاد کرنا ضروری ہے. تو ان 16 الفاظ میں آپ دیکھیے، آپ نے اس سبق سے پہلے کچھ الفاظ یاد کیے ہیں، وہ الفاظ آپ ابھی دیکھ لیجئے، بلیک بورڈ میں موجود ہے. اب ان 16 الفاظ کو دیکھیں، وہ سب مختلف چیزوں کے نام ہیں بالکل. مثال کے طور پر محمد، سلمہ انسان کے نام ہے، الفرس ایک جانور کا نام ہے، جسے اردو میں گھوڑا کہتے ہیں، المدینۃ ایک شہر کا نام ہے. باقی الفاظ بے جان چیزوں کے نام ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ انسان، حیوان، مکان اور دوسری بے جان چیزوں کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں انہیں اسم کہا جاتا ہے.
آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی الفاظ کس کو کہتے ہیں، کلمہ کس کو کہتے ہیں۔ پھر یہ بتلایا گیا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم اسم ہے۔ اب اسم کس کو کہتے ہیں دیکھیے کہ انسان، حیوان، مکان اور دوسری بے جان چیزوں کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں انہیں اسم کہا جاتا ہے۔ مثلا بے جان چیزوں کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ میرے ہاتھ میں اس قلم کو دیکھ رہے ہیں، قلم یہ بے جان چیز ہے، یعنی اس میں روح نہیں ہے، بے جان چیز ہے۔ اب اس بے جان چیز کے لیے ایک الفاظ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کا تذکرہ کر سکیں، اس کا نام لے سکیں، یعنی القلم۔ یہ القلم اس کا نام ہے، یہی اسم ہے۔ اسی طرح سے انسان کے لیے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو بھی اسم کہیں گے۔ حیوان کے لیے جیسے الفرس گھوڑا، الثور بیل، البقرۃ گائے، یعنی یہ سارے کے سارے الفاظ جو کسی انسان کے لیے استعمال ہوتے ہوں یا حیوان کے لیے استعمال ہوتے ہوں یا مکان کے لیے استعمال ہوتے ہوں یا دوسری کسی بھی بے جان چیزوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہی الفاظ کو اسم کہتے ہیں۔ اب آپ مثال سے سمجھیے، یہ دیکھیے آپ میرے پاس یہ ہے چشمہ، یہ بے جان چیز ہے، اس کے لیے ایک لفظ ہے چشمہ، یہ چشمہ اس کا نام ہے، اسی کو اسم کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ داڑھی ہے، اللحیۃ داڑھی، تو یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں جس کو ہم لوگ اردو میں داڑھی کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے عربی میں ایک لفظ اللحیۃ یہ اسم ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، انسان کے لیے جو الفاظ استعمال ہو، حیوان کے لیے جو الفاظ استعمال ہو، مکان کے لیے جو الفاظ استعمال ہو اور دوسری بے جان چیزوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہو ان کو اسم کہتے ہیں۔ اب آپ مثال دیکھیں، الامثلۃ مثالیں، دیوبند شہر کا نام، مکان یہ ایک اسم ہے۔ ساجد انسان مرد کا نام، یہ بھی اسم ہے۔ حمیدۃ حمیدہ یہ بھی اسم ہے۔ القطۃ بلی حیوان کے لیے استعمال ہوتا، اسم ہے۔ الشجر درخت بے جان چیز کے لیے استعمال ہوتا، یہ بھی اسم ہے۔ الزہرۃ پھول یہ لفظ بھی بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم ہے۔ النور روشنی یہ لفظ بھی بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم ہے۔ الشمس سورج اسم ہے۔ القمر چاند اسم ہے۔ السماء آسمان یہ بھی اسم ہے۔ النجم ستارہ یہ بھی اسم ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ کو 3 باتیں بتلائی گئی۔ پہلی بات یہ کہ حروف تہجی کو ملانے سے الفاظ بنتے ہیں۔ اب اگر ان الفاظ کے معانی نکل آئے تو ان الفاظ کو لفظ موضوع بولیں گے، کلمہ بولیں گے، اور اگر ان الفاظ کے معانی نہ نکل آئے تو وہ لفظ محمل یعنی بیکار لفظ ہے۔ اب جب الفاظ کے معانی نکل آتے ہیں جس کو کلمہ کہتے ہیں، پھر اس کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ان 3 قسموں میں سے پہلی قسم کلمہ کی اسم ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ انسان، حیوان، مکان اور بے جان چیزوں کے لیے ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کو اسم کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی مثالوں میں اس چیز کو اچھی طرح سے مشاہدہ کیا اور اچھی طرح سے آپ نے سمجھا ہوگا۔ اب آئیے الاسئلۃ سوالات۔ دیکھیے سوال نمبر 1، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ابھی میں نے بتایا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم اسم ہے۔ تو آپ کو پہلے اس سوال کو لکھنا ہے، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، اس کا آپ نیچے لکھیں جواب، پھر لکھیں گے کلمہ کی 3 قسمیں۔ پھر دوسرا سوال ہے اسم کسے کہتے ہیں؟ تو ابھی میں نے سمجھایا انسان، حیوان، مکان اور دوسری بے جان چیزوں کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اسے اسم کہتے ہیں۔ یہاں پر رک کر پھر میں ایک بار اسم کے لیے مثال دیتا ہوں۔ مثلا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس کنگھی، تو یہ کنگھی ایک بے جان چیز ہے، اس کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں کنگھی اردو میں، یہ کنگھی اس کا اسم ہے۔ تو ہر وہ لفظ جو انسان کے لیے، حیوان کے لیے، مکان کے لیے اور بے جان چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کو اسم کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اوپر دی ہوئی مثالوں میں غور کر کے بتلائیں کہ ان میں سے کون سا لفظ اسم ہے اور کون سا لفظ اسم نہیں ہے۔ یعنی جو الامثلۃ جیسا کہ ابھی میں نے پڑھایا اور آپ بلیک بورڈ میں دیکھ رہے ہیں، الامثلۃ یعنی مثالیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، ان میں سے آپ غور کریں گے کہ کون سے وہ الفاظ ہیں جو اسماء نہیں ہیں۔ تو آپ غور کریں گے تو کوئی بھی ایسا لفظ نہیں جو اسم نہیں، بلکہ دیوبند یہ ایک مکان کا نام، یہ بھی اسم۔ ساجد انسان کا نام اسم ہے،
اسی طرح سے النجم ستارہ ایک بے جان چیز کا اسم ہے. تو یہ سارے کے سارے اسماء ہی ہیں. بہرحال آپ کو یہ سوال لکھنا ہے, اس کے بعد جواب میں صرف اتنا لکھنا ہے کہ مثالوں میں جتنے بھی الفاظ دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اسماء ہی ہیں. الاسئلۃ تو مکمل ہوا. مشق یعنی التمرینات مشقیں. تمرین نمبر 1, اردو میں اسم کی کم از کم 10 مثالیں تحریر کیجیے. آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اردو میں آپ اسم کی 10 مثالیں دیں. مثلا آپ لکھیں گے کرتا, آپ لکھیں گے ٹوپی, 2 مثال ہو گئی. آپ لکھیں گے چہرہ, 3 مثال. آپ لکھیں گے انگلی, 4 مثال ہو گئی. یہ کتاب, یہ 5 مثال ہو گئی. آپ لکھیں گے آسمان. اس طرح سے 10 مثالیں لکھنا ہے تاکہ یہ سمجھ میں آ سکے کہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ اسم کس کو کہتے ہیں. تمرین نمبر 2, نیچے دیے ہوئے جملوں میں اس کلمے پر نشان لگائیے جو آپ کے خیال میں اسم بن سکتا ہے. نیچے مثال, حامد نے اردو پڑھی. حامد نے اردو پڑھی, یہ ایک مثال ہے. اس مثال میں آپ غور کریں کہ کون سا لفظ اسم ہے. مثلا پڑھی, یہ لفظ اسم ہے. پڑھی کسی کا نام ہو سکتا ہے, انسان کا, حیوان کا, مکان کا, بے جان چیز کا ہو سکتا ہے. پڑھنا نہیں ہو سکتا, لہٰذا یہ اسم نہیں ہے. اردو یہ ایک بے جان چیز کا نام ہے, لہٰذا یہ اسم ہے. حامد یہ ایک انسان کا نام ہے, یہ بھی اسم ہے. تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ اس مثال کو لکھیں گے حامد نے اردو پڑھی, اس کے بعد آپ نشان لگائیں گے حامد کے اوپر کہ یہ اسم ہے. جیسا کہ آپ ابھی بلیک بورڈ میں دیکھ رہے ہیں, جو لال کلر میں سرخ رنگ میں جو نشان دیکھ رہے ہیں کہ جس لفظ کے اوپر نشان ہے, جس کلمے کے اوپر نشان ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ اور وہ کلمہ اسم ہے. دوسری مثال لکھیں, کتاب میز پر رکھو. اس مثال کو لکھنا ہے. اب آپ کو لکھنا ہے, آپ کو ایک لکیر کھینچنا ہے, یعنی متعین کرنا ہے کہ اس مثال میں کون سا لفظ اسم ہے. جیسے رکھو, یہ لفظ اسم نہیں, رکھو کسی کا نام نہیں ہوتا بلکہ ایک فعل ہے. میز یہ اسم ہے, اس پر آپ کو لکیر مارنا ہے. کتاب یہ بھی ایک اسم ہے, بے جان چیز, یعنی کتاب ایک بے جان چیز کا نام ہے. تو جیسا کہ آپ ابھی بلیک بورڈ میں مثال میں دیکھ رہے ہیں, جیسا کہ میں نے لکھا, لال جو لکیر جس پر ہے وہ اسم ہے. تو تمرین نمبر 2 مکمل. اس کے بعد دیکھیے, اردو میں ترجمہ کیجئے. یہ آپ کے یادداشت کو مضبوط رکھنے کے لیے تو آپ یہ کریں گے کہ اپنی کاپی میں پہلے لکھیں گے اردو میں ترجمہ کیجئے. یہ لکھنے کے بعد نیچے لکھیں گے القلم, اس کے نیچے لکھیں گے الکرسی, پھر اس کے نیچے لکھیں گے القمر, پھر اس کے نیچے لکھیں گے الشمس, پھر اس کے نیچے لکھیں گے القطۃ, پھر اس کے بعد الثوب, پھر اس کے بعد السحاب. یعنی ایک طرف یہ عربی الفاظ رہیں گے. اب دوسری طرف القلم کا ترجمہ لکھیں گے قلم. الکرسی جو دوسرے نمبر پہ ادھر ہے, آپ یہاں پر دوسرے نمبر پہ لکھیں گے الکرسی کرسی. القمر ادھر, آپ ادھر اس کا ترجمہ لکھیں گے چاند. شمس ادھر ترجمہ لکھیں گے سورج. القطۃ ادھر, اس کے سامنے لکھیں گے بلی. الثوب ادھر سامنے رہے گا کپڑا. یعنی آپ کو ان الفاظ لکھنا ہے, پھر ان کا ترجمہ لکھنا ہے. یہ اچھے طریقے سے آپ کو یہ کام کرنا ہے. پھر آگے ہے عربی میں ترجمہ کیجئے. پھر اس کے بعد آپ کو لمبائی میں لکھنا ہے, اگلے پیراگراف میں عربی میں ترجمہ کیجئے. پھر اس کا لکھیں آسمان, پھر لکھیں گے کتاب, پھر کاپی. یعنی ایک طرف یہ سارے کے سارے اردو الفاظ, اب دوسری طرف آسمان کی عربی کیا ہے السماء, کتاب کی عربی کیا ہے الکتاب, کاپی کی عربی کیا ہے الکراست, درخت کی عربی کیا الشجر, پھول کی عربی کیا الزہر. یہ پچھلے سبق میں سارا کا سارا گزر چکا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے یادداشت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ تمرین ہے. اس کے بعد ہے نیچے دیے ہوئے الفاظ کا صحیح تلفظ کیجئے. اب تک آپ نے جتنے الفاظ پڑھے ہیں ان سب کا اردو تلفظ ہر لفظ کے سامنے بریکٹ میں دیا گیا ہے, اس کو نہیں کرنا ہے. آگے ہے زبر زیر پیش لگائیے. آپ یہ لکھیں گے زبر زیر پیش لگائیے لمبائی میں. پھر اس کے نیچے لکھیں گے محمد, اور اس کے اوپر کیا زبر زیر آنا چاہیے وہ آپ لگا دیں گے تاکہ یہ لگے کہ ہاں یہ محمد ہے, محمد نہیں ہے. المدینۃ ہے, المدینۃ ایسا کچھ نہیں ہے. فاطمۃ ہے یہ, اور ساجدن ہے یہ, الفرسو ہے, الفرسی نہیں ہے. تو یہ پتہ چلے, اس لیے آپ ان الفاظ کو لکھ کر کے ان پر اعراب لگائیں گے. تو آج کا سبق مکمل ہوا. اب آپ کو اس میں یہ تو ہوم ورک کرنا ہی ہے, سوالات اور تمرینات. اس کے علاوہ جو الامثلۃ میں جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کو بھی آپ اپنی کاپی میں نوٹ کریں گے, پھر اس کو اچھی طرح سے زبانی یاد کریں گے. ایک کام. دوسرا کام, اس الفاظ کے جو نئے الفاظ ہیں وہ آپ بلیک بورڈ میں دیکھیں. الکلمات الجدیدۃ نئے الفاظ.
अस्सबूरतु ब्लैक बोर्ड तख्ता सियाह, अलमिरसमु पेंसिल, अलहिब्रु रोशनाई, अलमकतबु मेज़ लिखने की, अलमिनजदतु डेस्क तिपाई, अलवरक़ु कागज़ पत्ता, अलजुनैनतु बागीचा पार्क, अन्नौरु फूल की कली, अलगुस्नु शाख टहनी, अलमाउ पानी, अलमतरु बारिश, अलमरीज़ु बीमार, अस्सदीक़ु दोस्त, अलगुरफ़तु कमरा, अज़्ज़ुबाबतु मक्खी, अलउस्फ़ूरु चिड़िया। ये नए अल्फाज हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट करना है, ज़बानी याद करना है। और अल-अमसिलतु में ये भी नए अल्फाज हैं, इनको भी अपनी कॉपी में नोट करना है और ज़बानी याद करना है। आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है, अगर आप पाबंदी से इनको करेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी ये कोशिश है कि इस किताब के ज़रिए से मैं आपको अरबी बोलना भी सिखाऊंगा, अरबी लिखना भी सिखाऊंगा, अरबी समझना भी सिखाऊंगा और अरबी पढ़ना भी सिखाऊंगा। इंशाअल्लाह मेरी ये कोशिश और दबे अल्फाजों में मेरा ये दावा है। बस आपको करना ये है कि रोज़ाना सबक में आपको जो जो काम करने को दिया जा रहा है उसको पाबंदी से करें, अल्फाज मानी को आप ज़बानी याद करें, रट करके आएँ और जो तमरीन दिए जा रहे हैं इसको आप पूरी पाबंदी के साथ और सख्ती के साथ अमल करते हुए तमरीनात को और सवालात को करें तो इंशाअल्लाह आपको मेरा ये सबक अच्छी तरह समझ में आएगा। और मैंने इस किताब का इंतखाब इसलिए किया है कि बैक वक्त आसान अल्फाजों में इस किताब में ग्रामर भी है, उसी ग्रामर की मुनासिबत से सवालात तमरीनात भी हैं और उसी ग्रामर के मुनासिबत से अल्फाज मानी भी है। तो इंशाअल्लाह आपको भी और हमको भी बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला हमें पाबंदी के साथ और इखलास के साथ सबक पढ़ाने की, दर्स देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप तमाम हज़रात को होमवर्क पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़िश्ता सबक में एक साहब ने ये सवाल लिखा था कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम पेश आ जाए या कहीं पर कुछ आपसे मदद की या कोई ज़रूरत का मसला पेश आ जाए तो आपसे कैसे रब्ता करें। तो इसका जवाब ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के इंशाअल्लाह आपको नंबर वहाँ रहेगा, रब्ता नंबर, आप उस रब्ता नंबर के ज़रिए से रब्ता कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।